بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ایوون، کیسے مزاج ہیں آپ سب کی؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو نیو اور فریش ولاگ لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو بڑھتے ہیں ولاگ کی طرف۔ اچھا، آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اپنی کچن کلیننگ روٹین۔ سب سے پہلے میں نے جتنے بھی برتن تھے سارے بیٹھ کے باہر دھو لیے ہیں۔ برتنوں کو بہت اچھی طرح دھویا میں نے، ان کو اچھی طرح دھوپ لگوائی، بڑی روشن اور چمکدار قسم کی دھوپ لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا چلو برتن باہر بیٹھ کے دھو لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ ان کو دھوپ لگوا لیتی ہوں تاکہ سارے جرمز وغیرہ ختم ہو جائیں۔ اچھا، برتنوں کا یہ ہوتا ہے کہ باسکٹ میں پڑے ان میں سے ایک فنگس سا گرو ہو جاتا ہے، فنگس پیدا ہو جاتا ہے اور اسمیل سی آتی ہے۔ اس وجہ سے ہفتے میں ایک دفعہ ضرور میں باسکٹ دھوتی ہوں اور برتنوں کو دھوپ لگواتی ہوں۔ خیر ویسے بھی جب بھی میں نے برتن دھوئے پہلے میں ان کو الگ سے پرات میں ڈال کے رکھتی ہوں۔ جب ان کا پانی ڈرائی ہو جاتا ہے پھر میں ان کو باسکٹ میں رکھ دیتی ہوں۔ اچھا، جس جگہ سے میں نے باسکٹ اٹھائی ہے برتنوں والی ٹوکری، اس جگہ کو بھی میں نے اچھی طرح کلین کر لیا۔ ویسے تو ڈیلی روٹین میں اتنا پانی نہیں ہوتا، میں صاف کرتی رہتی ہوں، لیکن میں نے کہا آج تھوڑی سی ڈیپ کلیننگ کر لیتی ہوں کاؤنٹر وغیرہ کی اور باسکٹ کی۔ اس طرح 1 بائی 1 پورے کچن کی انشاءاللہ کلیننگ کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اچھا، یہ جتنا بھی باسکٹ والا ایریا ہے یہاں پہ باسکٹ پڑی ہوتی ہے، تو یہاں پہ جتنے بھی ٹائلز وغیرہ ہیں ان کو اچھی طرح میں نے صابن سے رگڑ لیا، اچھی طرح تھوڑا سا کپڑا لگایا اور تھوڑا سا اسٹیل وول لگا کے چمکدار کر دیا۔ دیکھیں کتنی زیادہ ماشاءاللہ چمک رہی ہیں ٹائلز وغیرہ میں خوبصورت سی چمک آ گئی ہے۔ میرا صفائی کا بننے کا مقصد یہ ہے تاکہ پورا کچن کلین اور نیٹ ہو جائے، سارا صاف ستھرا۔ یہاں پہ میں نے اس کو کپڑے کی مدد سے ڈرائی کر لیا ہے۔ یہ ماشاءاللہ سے زبردست قسم کا ڈرائی ہو چکا ہے۔ باری باری سب برتنوں کو اپنی اپنی جگہ پہ میں نے پلیس کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا ان کو رکھ دوں۔ یہ جو ہے میرے یہ اسپیکٹولا وغیرہ اور اسپون وغیرہ ہے نان سٹک والے، ان کو میں نے ایک باؤل میں ڈال دیا۔ یہ بار بار گر رہے تھے، میں نے کہا کچن میں جا کے سیٹ کروں گی۔ اچھا، یہاں پہ جتنے بھی برتن تھے ان کو اپنی اپنی جگہ پہ میں نے رکھا ہے، اور جو ایکسٹرا برتن تھے ان کو میں نے اسپون ہولڈر وغیرہ میں ڈال کے رکھ دیا۔ اسپون ہولڈر بھی سیٹ کر لیا میں نے، ساتھ میں یہ جو ہے شیلف یا اس کو بھی میں نے ہینگنگ وال ہے اس کو بھی سیٹ کر دیا۔ آٹے والی جو مشین تھی وہ بھی کافی خراب ہوئی تھی، اگنور ہوئی تھی۔ ڈیلی 2 ٹائم آٹا گوندتی ہوں تو پھر آٹا وغیرہ بیچ میں چپک جاتا ہے اور ساتھ میں کونوں خرزروں میں آٹا ہوتا ہے۔ اس وجہ باہر بیٹھ کے اچھی طرح سکون سے میں نے اس کو بھی ڈیپ کلین کیا۔ اسپون ہولڈر میں اسپون اچھی طرح سیٹ ہو گئے ہیں۔ اب یہ اس کارنر کی باری تھی یہ اس کی تو سیٹنگ میں بہت چینج کرتی رہتی ہوں۔ کچن میرا بہت زیادہ چھوٹا ہے، تو چھوٹے کچن کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کو آرگنائز کرتی ہوں لیکن مجھ سے پھر سیٹنگ خراب ہو جاتی ہے، پھر میں دوبارہ نئے طریقے سے کرتی ہوں، بور ہو جاتی ہوں۔ یہاں پہ کنٹینر ہے، اس میں سوئیاں وغیرہ پڑی تھی، پتی پڑی تھی اور اسپائسز پڑے تھے ان میں تھوڑا سا کیڑا لگا ہوا تھا، تو ان کو میں نے دھوپ لگوا دیا۔ تو ساتھ میں اس کنٹینر کو میں نے باہر بیٹھ کے کھلی جگہ پہ اس کو اچھی طرح پہلے صابن لگایا، صابن وغیرہ اچھی طرح لگا کے تو اس کو پھر میں نے کھلے پانی سے دھو لیا۔ اس کو بھی دھوپ لگوائی ہے تاکہ اس کی جرمز وغیرہ اس میں جو بھی ہیں وہ ختم ہو جائے، اور جب میں اس میں سامان رکھوں تو فریش اور نیٹ ہو۔ تو یہ دیکھیں، یہ میرے پاس یہ باہر جگہ بنی ہوئی، اس کو ہم کھرا کہتے ہیں۔ یہاں پہ میں کپڑے وغیرہ بھی دھو لیتی ہوں، یہاں پہ برتن وغیرہ کھلا جو بھی پتیلاز وغیرہ ہوتے ہیں وہ باہر بیٹھ کے میں دھوتی ہوں۔ اور جتنے پتیلاز وغیرہ تھے ان کو میں نے دھو لیے، وہ خشک ہوئے تو پھر میں نے ان کو اندر رکھ دیے۔ ساتھ ساتھ کچن کی سیٹنگ کر رہی تھی، کوئی سامان ادھر تو کوئی سامان ادھر۔ بس آپ کو پتہ ہے اتنی زیادہ دیر ہو جاتی ہے، ویڈیو تو بہت فاسٹ ہے لیکن کام میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے کیا، اس وجہ سے میری بہت دیر لگی ہے، لیکن آپ چونکہ بور ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو فاسٹ کر کے دکھا رہی ہوں۔ اچھا، ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت انفارمیٹیو ہے اور آپ کے لیے جو ہے آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ اچھا، ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ گرمی ہوتی ہے، ہم لوگ جو ہے سست ہو جاتے ہیں، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن آخرکار کام کرنا تو پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ انسان بس ایک جن کی طرح سارا دن ہاؤس وائف لگی رہے، نہیں، باڈی کو ریسٹ بھی دینا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو ہے ریسٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن گھر کے کام بھی ہر صورت ضروری ہیں، وہ بھی تھوڑا ریسٹ کر کے تھوڑا تھوڑا کریں، لیکن کریں ضرور۔ ڈیلی کی روٹین پہ کریں گے تو کام جو ہے انشاءاللہ آسان ہو جاتے ہیں، پھر مشکل نہیں ہوتے۔ اگر ہم آج کا کام کل پہ چھوڑیں تو وہ کام پھر کبھی بھی نہیں ہوتا، اور اس طرح کاموں میں برکت نہیں ہوگی۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا کریں، اپنے آپ کو تھکائیں تو کام سارے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا جو کارنر تھا، یہاں پہ میں نے رمضان میں یہ پیپر لگایا تھا، لیکن اس کی سٹک اتنی مطلب ٹائٹ والی تھی کہ نیچے سے اتر نہیں رہی۔ آپ کے سامنے میں اس کو اتنا رگڑ کے کلین کر رہی ہوں، لیکن بڑی مشکل سے ہوا، کافی میرا ٹائم بھی لگا ہے۔ بس تھوڑا بہت ہوا ہے، باقی رہ گئے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ بھی اس کو کلین کر لوں گی، لیکن اب اس پہ میں کوئی سٹیکر وغیرہ نہیں لگاؤں گی کیونکہ میرے لیے پھر آسان نہیں ہوتا اس کو اتارنا۔ یہاں پہ جو ٹی اور شوگر کے کنٹینر تھے وہ بھی صاف کر کے رکھتی ہیں، اور جو نمکدانیاں وغیرہ ہیں جس میں کالی مرچ اور نمک ہے، اس کو بھی میں نے اچھی طرح دھو کے رکھ دیا، صاف ستھرا کیا ہے۔
چولہا تو آپ کو پتہ ہے سارا دن ہی خراب ہوتا رہتا ہے، 3 ٹائم اگر کھانا بنتا ہے تو تین ٹائم ہی ساری چیز خراب ہوتا ہے، تو اس کو بھی صاف بار بار کرنا پڑتا ہے۔ اچھا ویورز، اگر آپ ویڈیو پہ چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں، بہت محنت ہے اس ویڈیو کے پیچھے، پلیز اس کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا، اور پیارا سے کمنٹس کر دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ یہ دیکھیں زبردست قسم کا یہ چولہا صاف ستھرا ہو گیا، میں اس کو ڈیلی بیسس پہ صاف کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں کچن کی فائنل لک کتنا زبردست ریڈی ہوا ہے۔ اچھا یہ رہا کچن کا فائنل لک، بالکل خالی اور صاف ستھرا اور چمکتا ہوا ہے۔ ویورز آپ کو یہ کچن کلیننگ آئیڈیا کیسا لگا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔